میں اپنے آپ میں بہت پراؤڈ فیل کرتا ہوں کہ آپ نے جو مجھے نظارہ بخشا ہے اس کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں. اور آپ کی نئی جو الیکشن ہوئے ہیں اس کا اس کی بنیاد کے اوپر آپ چیئرمین منتخب ہوئے. باقی آپ کے ساتھ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کا سفر آئندہ بہت اچھا اور خوشگوار ہے. گزارش یہ ہے کہ مجھے پتہ چلا میرے دوست کو یہ میرے ہوئے کہ تقریبی حالت میں وفاداری ہو رہی ہے اور میں اس وقت سے کش میں تھا کہ مجھے وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا. لیکن آخر کار 2-3 دن بعد میری سمجھ میں آئی کہ مجھے ہر حال میں جانا ہے اور اسی وجہ سے نہیں جا پائی. اس کی پہلی وجہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی دعوت دے آپ کو. میرا خیال ہے کہ شرعی اسلامی مذہبی طریقہ بھی یہ ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں. نمبر 2 جناب خرم خوکر صاحب تشریف لے آئے میرے پاس دعوت نامہ دینے. ایک سرسری سا واٹس ایپ کے اوپر ایک دعوت نامہ آ جائے تو اس کی ایک اور بات ہوتی ہے, لیکن اگر چل کے آتا ہے کوئی تو بہت میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ میں انکار کروں. تیسری بات, ہمارے چیئرمین نومنتخب چیئرمین صاحب کے ساتھ ایک لون کے پاس آج میٹنگ میں مجھے موقع ملا اور میں نے پایا کہ نہایت معتدل مزاج بڑا بیلنسڈ سوچ رکھنے والے ہیں. تو میں نے یہ خیال کیا کہ میری طرف سے بھی ایک پازیٹیو میسج جو ہے فارمرز کو جانا چاہیے. صورت حال یہ ہے جی کہ چکن مہنگا ہونے سے یہ کورٹ کچہریوں تک کے معاملات چلتے چلتے وہ ایک اسینشل آئٹم تک پہنچ جائے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس وجہ سے ہمارے اپنے اختیارات جو ہیں وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلے گئے. اس سے پہلے آپ ذرا پیچھے چلے جائیے, میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں 20-25 سال پہلے کی اگر بات چلے جائیں, 20 سال تقریباً, جس طرح یہ کنٹرول سینٹر آمد ہوئے اور دن رات یہ بنتے چلے گئے. اس کی بیک گراؤنڈ ہے, اس میں انفیکشن محسوس ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایف سی آر 22 سے 32, 34, 31, 33 تک پہنچ گئی. یہ سارا جو شاید سفر ہوا اس کے پیچھے ایک ہی فیکٹر کام کر رہا تھا اور وہ یہ تھا کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں فیڈرز بھی بہت لگی, فیڈ پروڈیوسر بھی آئے, فارمرز بھی آئے. اور اس وقت یہ صورت تھی کہ جس کے پاس ایک فارم تھا اپنا, جس سے ظاہر ہو کہ یہ خود مالک ہے, رینٹل نہیں ہے, رینٹل کو بھی دیے گئے بلکہ بہت سارا ادھار دیا جاتا رہا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ حالات کچھ ایسے تبدیلی آتی گئی کہ جس میں ایک دوری سی محسوس ہونے لگی. اور اسی وجہ سے میں آج یہاں ہوں کہ یہ دور ایک کمپٹیشن کا, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ہے. بہت سارے معاملات میں یہاں محسوس ہوا کہ جی فیڈ میلز والے زیادتی کر رہے ہیں, فیڈ پروڈیوسر یہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک تھی کوالٹی کی کمپٹیشن, وہ کمپٹیشن بڑھتے بڑھتے بڑھتا گیا اور ادھار بھی چلتا گیا. لیکن اب یہ جب ہم وہاں تک پہنچے تو ایک ایسی صورت آ گئی کہ جس میں ہمیں آپس میں یہ دیکھنا تھا کہ جو ہمارے را مٹیریلز ہیں ان کی اویلیبلٹی کا, ان کی قیمتوں کا,
ان کی کیش پیمنٹ کے وقت تھا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ادھار کی وہ جو کیفیت تھی وہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. اب جو چل رہے ہیں جو اچھے پے ماسٹر ہیں ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں. وغیرہ پروڈیوسرز نے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا محدود کر دیا ہوا، کام چھوٹا کر دیا ہوا ہے. اور یہ سارا گیپ کریٹ ہوا. گیپ جب کریٹ ہوا، کچھ ہمارے بھائی بہن جو ہے بڑی سادگی میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فیڈ ملر جو ہے نا وہ زیادہ ریٹ ملا رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ اگر چکن کا ریٹ طے ہوتا ہے تو وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ فیڈ کتنی کاسٹ کر دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ فیڈ کا ریٹ یہ گزشتہ چند ماہ سے سیم ہے، لیکن فارم ریٹ جو ہے وہ اراؤنڈ 300 سے 450 تک پہنچا. اس دوران فیڈ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اس دوران 14.7 روپئے سے 80-85 روپئے تک پہنچا. یہ سارا اگر آپ اس کے کنٹرول میں یا کسی کے کنٹرول میں ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ زیادہ تر اپنے آپ کو مینٹین کر سکے. اگر آپ کمپٹیشن میں نہیں آتے تو آپ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے تھوڑی دیر بعد. وہ چاہے دکاندار ہے، چاہے کوئی بزنس ہے، چاہے کوئی فارمر ہے، چاہے کوئی بھی ہے. اس لحاظ سے یہ جو ہمارا دوستوں کا چند کا خیال ہے کہ یہ فیڈ کاسٹ کی وجہ سے چکن کا ریٹ بڑھا ہے، ایون گورنمنٹ کا اس سے بھی زیادہ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے، ہمارے محکمہ جات کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری فیڈ کی کاسٹ ہے. اور میں یہ آپ کو پیش کر رہا ہوں چند مہینوں پہلے کی رپورٹ کہ جس میں فیڈ کا ریٹ وہی ہے. بلکہ اچھا ایک اور مزیداری کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. پچھلے دنوں 400 روپے ریٹ کم ہوا فیڈ کا. کسی ڈپارٹمنٹ نے نہیں ہمیں کہا کہ آپ ریٹ کم کر دیں، کسی فارمر نے نہیں کہا. ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت گنجائش ہے، اس کو پاس آن کرنا چاہیے. جتنی میں نے آج تک دیکھی ہے اپنی اس عمر میں، گورنمنٹ کی جہاں انوالومنٹ ہوتی ہے وہ ڈپارٹمنٹ بس اس کے بارے میں کچھ آپ سب سمجھتے ہیں. کوئی آپ ادارہ اٹھا کے دیکھ لیں، دودھ کی قیمت ہو گئی، گوشت کی قیمت ہو گئی، پھل کی قیمت ہو گئی، جس قیمت کو آپ مرضی لیں، لیکن وہ کوالٹی میٹر کرتی ہے، وہ اصول ضابطے قانون میٹر کرتے ہیں. آپ ریٹ فکس کر دیں گے، کوالٹی خراب ہو جائے گی. اور یہ مسلسل 3-4 سال میں ابھی ہمارے چیئرمین صاحب بھی اور مسعود صاحب بھی فرما رہے تھے کہ کوالٹی وہ نہیں رہی، را مٹیریل نہیں مل رہا. تو یہ سارے را مٹیریل جو اویلیبل ہوتا ہے اسی کی بنیاد پہ یہ چلتا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم آپس میں خود کار میں رہے یا ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہے تو وہ ہوتا ہے کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک ہی چوٹ اور ایک ہی دم. یہ ہمیں آپس میں اسی انجام تک پہنچیں گے اور وہ اوور آل پولٹری کا نقصان. میں یہ چاہتا ہوں اور میری یہ دعوت ہوگی کہ آپ نے اپنا ایک ادارہ بنایا، ضرور بنائیے، اس میں ہونی چاہیے یکجہتی ہونی چاہیے، اس میں آپس میں مل کے چلنا چاہیے. جہاں مل کے اتحاد کے ساتھ چلیں گے اس کے رزلٹس بہتر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مشترکہ ایک مفادات ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہمیں مل کے چلنا چاہیے. یہ سویابین کا مسئلہ آپ کے سامنے ہے، باقی اجناس کا مسئلہ، آپ کے ریٹس کا مسئلہ ہے سارا، یہ کس طرح فارم سے چلتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے. یہ سب مسائل جو ہیں یہ ہمیں مل کے حل کرنے ہیں. کیونکہ اس وقت وہ چاہے فارمر ہے، چاہے وہ لیئر فارمر ہے، چاہے فیڈ پروڈیوسر ہے، چاہے اپنا میڈیسن بیچنے والا ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. جتنی مرضی ہم لڑائی کر لیں لیکن الٹیمیٹلی ہمیں ٹیبل پہ آنا ہوگا. آپ انٹرنیشنل جنگیں دیکھ لیں، کبھی حل جنگ سے نہیں ہوا. تو اس لیے میری یہ خواہش ہوگی کہ آپ آپس میں اگر سارے لوگ پی ڈی اے کا حصہ نہیں بن سکتے تو آپ کے اپنی نمائندگی کم از کم وہاں دیں. اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ پچھلے سالوں میں ہمارے فارمرز بھائی، لیئر والے بھی، برادر والے بھی ہمارے چیئرمین بنتے رہے ہیں اور وہ آپ آئندہ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں. تو یہ مل جل کے ہمارے کام کرنے والا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس طرح ہو جائے معاملات کے جس سے یہ
آگے ہمارے بہت خوش سلوکی سے معاملات چلے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب مسعود صاحب، آپ کا، جناب ہمارے تجمل صاحب اور سب دوستوں کا، سرکاری اہلکار بھی اور اسٹاف بھی اور سینئر آفیسر بھی یہاں بیٹھے ہوئے، ان سب کا شکریہ. میری سوا خراشی کے لیے معافی.